آج ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ غزوہ حنین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ غزوہ حنین، فتح مکہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا، غزوہ فتح مکہ، اور یہ بہت بڑی فتح تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے، فتح مبین اس کو قرار دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کر لیا تو عربوں کے اکثر قبائل نے یہ بات سمجھ لی کہ اب مسلمان ایک طاقت ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن کچھ ایسے قبائل تھے جن کو تفسیر سیرہ نگاروں نے بڑے اڑیل قسم کے اور ضدی قسم کے قبائل کہا ہے۔ تو اسی میں بنو حوازن اور بنو ثقیف کے قبائل تھے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں ان کے آگے سرنڈر کرتے، یہ تو ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم مسلمانوں کے آگے کہیں گے جی ٹھیک ہے جی ہم تو لڑیں گے۔ اور اس وجہ سے انہوں نے اپنے جتنے بھی ان کے اور دوست قبائل تھے ان کو بھی جمع کر لیا اور ایک بہت بڑی فوج اکٹھی کر لی، اور پروگرام یہ بنایا کہ مسلمانوں پہ یعنی مکے پہ ہی حملہ کر دیں۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جاسوس ہر طرف پھیلے ہوتے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ اس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس سے پہلے کہ وہ ہم پر حملہ کریں ہم جو ہے نا ان کے مقابلے کے لیے نکلتے ہیں۔ تو اس طریقے سے 12,000 جو مسلمان ہیں وہ غزوہ حنین کے لیے نکلے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جیسے ہم نے لاسٹ فتح مکہ میں پڑھا تھا کہ 10,000 کا لشکر جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے لے کر آئے تھے، یعنی 4,000 جو مدینے کے لوگ تھے اور پھر 6,000 باقی ارد گرد کے قبائل جو ہے نا ملتے گئے اور 10,000 کا لشکر بن گیا تھا۔ تو جب مکہ فتح کیا تو مکے کے لوگ بھی پھر جو ہے نا وہ مسلمان ہو گئے، جن کو آپ نے کہا کہ تم آزاد ہو، تو اکثریت ان کی مسلمان ہو گئی تھی۔ تو یہاں سے پھر 2,000 کا لشکر جو ہے وہ یہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گیا۔ تو یہ اس کا جو ہے نا بیک گراؤنڈ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ دشمن جو ہے وہ اوتاس کی ایک وادی ہے، وہاں پہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا، اور ان کا جو کمانڈر تھا مالک بن عوف، تو اس نے کہا کہ آپ لوگ اپنے یعنی کہ فوجی بھی سارے آ جائیں، اور جو ہے نا عورتوں کو، بچوں کو، جانور، سارا کچھ جو ہے نا وہ جنگ میں لے آیا۔ تو اس پہ ایک ان کا بزرگ تھا، بہت بڑا سپہ سالار گزرا تھا اور بڑا ماہر تھا، اس کا یعنی کہ درید بن سما نام ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا چل رہا ہے، کیا کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے بتایا اس طرح۔ تو اس نے کہا یہ تم نے غلط کیا ہے، یہ تم نے عورتوں اور بچوں کو کیوں لے کر آ گئے ہو؟ یہ اگر شکست ہو گئی تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ لیکن مالک بن عوف نے اس کی بات نہیں مانی اور اس نے کہا کہ میں نے ٹھیک کیا۔ بہرحال انہوں نے وہاں پہ پڑاؤ ڈال لیا، اور ان کے جاسوس بھی مسلمانوں میں گھسے ہوئے تھے اور وہ بتا رہے تھے جا کے وہاں پہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوسوں نے بھی آپ کو آ کے بتا دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے حنین کی طرف چل پڑے، اور اس میں ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ رستے میں ایک درخت آیا جس کو ذات الانواد کہا جاتا تھا، اور مشرکین اور عرب لوگ جو ہے نا اس پہ اپنی تلواریں لٹکاتے تھے اور اس کو بڑا بابرکت سمجھتے تھے۔ تو کچھ مسلمانوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے لیے بھی کوئی ذات انواد جو ہے نا یعنی ایسا کوئی درخت ہمارے لیے بھی بتا دیں جس کے سے ہم برکت حاصل کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے وہی بات کی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے کہی تھی کہ آپ ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دیں۔ تو یہ تو ایسی بات نہیں، اور وجہ یہ تھی کہ جو نئے مسلمان تھے ابھی ظاہر سی بات ہے ان کو نئی تعلیم و تربیت ہوئی تھی نا، تو اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ ایک تو یہ بات تھی۔ اس کے بعد ایک اہم ترین بات جو ہے وہ ہمارے لیے زندگی بھر کا سبق ہے، خاص طور پہ ظاہر ہے بزرگوں کے لیے بھی ہوتا ہے لیکن نوجوانوں کے لیے اس لیے کہ انہوں نے ابھی زندگی کے اندر سارے معاملات چلانے ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ کچھ مسلمانوں نے، اور اس میں بھی سیرت نگاروں نے کہا ہے
کہ وہ نئے مسلمان جو تھے، نیو مسلم جو تھے، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ آج تو ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، 12,000 کا لشکر ہے، یعنی 12,000 کا لشکر مسلمانوں کا کبھی نہیں جمع ہوا تھا، اس سے پہلے 10,000 کا بھی نہیں ہوا تھا، لیکن 12,000. تو کچھ نے کہا کہ آج تو ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، یعنی ہم تو اتنے ہیں، تعداد ہماری اتنی ہے، اور بڑا فخر کر رہے تھے. ہوا یہ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا صحابہ کرام کو لے کے اور 12,000 کے لشکر کو لے کے نکلے ہیں، تو یہ جا رہے تھے. جاسوسوں نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوسوں نے تو بتا دیا کہ وہ فلاں وادی میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، یعنی فلاں وادی میں پہاڑوں پہ چڑھ کے کچھ لوگوں نے دیکھا کہ فلاں وہاں جگہ پہ نظر آ رہے ہیں سارے ان کے گھوڑے بھی، اونٹ بھی، جانور بھی سارے. جاسوسوں نے بھی اس طرح آگے بتایا، لیکن ان کا جو لیڈر تھا وہ بہت ذہین آدمی تھا. تو اس نے کیا کیا، اس کو بھی اندازہ تھا، جو بھی بندہ جنگ کر رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ دشمن کے جاسوس بھی یہاں آئے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور جا کے انہوں نے رپورٹ بھی کرنی ہے. اس نے راتوں رات، یعنی اس نے اندازہ لگا لیا، یا جس طرح بھی کہیں، بہرحال اس نے راتوں رات اپنی پوری فوج کو مکے سے جو حنین کی طرف رستہ جاتا تھا اس میں چھپا دیا، ٹیلوں میں اور دروں میں اور اس طرح گھاٹیوں میں، اور جو بھی جگہ بنتی تھی جہاں سے مسلمانوں نے گزرنا تھا ادھر جہاں اس نے چھپا دیا، اور کہا کہ جب مسلمان قریب سے آئیں تو تم نے تیروں کی بارش کرنی اور پھر ان پہ حملہ کر دینا. اور ایسا ہی ہوا. جب مسلمان آ رہے تھے مکہ سے تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، صحابہ کرام کے کسی کے سوچ میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جب آتے آتے ان کے پاس سے جب گزرنے لگے تو انہوں نے نکل کے ان کے اوپر تیروں کی برسات کر دی، بارش کر دی. پھر کیا ہونا تھا، مسلمان سنبھل ہی نہیں پائے، ٹھیک ہے، مسلمان سنبھل ہی نہیں پائے اور بھاگنا شروع کر دیا الٹے پاؤں. اور سارے یعنی کہ مسلمان ایک طرح سے بھاگ گئے، ٹھیک ہے. اور یہی سیرت نگاروں نے لکھا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے وہ آپ کی بہادری اور شجاعت کا ساری دنیا نے مظاہرہ دیکھا کہ حضور پاک پھر بھی دشمنوں کی طرف بھاگ رہے ہیں. اور آپ نے فرمایا ان نبی لا کذب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، انا ابن عبد المطلب، ٹھیک ہے. تو اس پہ جو ہے نا 2-3 باتیں ہیں اس پہ. ایک تو بات یہ ہے کہ ابو سفیان بن حرب جو پہلے کافروں کی طرف سے سردار تھا، سپہ سالار تھا، 2 دفعہ مدینے میں اس نے حملہ کیا، احد میں بھی اور خندق میں بھی. وہ مسلمان تو ہو گیا، لیکن ظاہر ہے بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ نئے نئے مسلمان تھے. تو جب مسلمان بھاگے نا تو اس نے پھر طنزی انداز میں کہا، اس نے کہا کہ یہ اب سمندر سے پہلے نہیں رکیں گے. وہی جو سمندر میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ مدینے سے وہ آگے 100-200 کلومیٹر ہے، اس نے کہا سمندر سے پہلے نہیں یہ رکتے، اب یہ بھاگے. اور ایک اور بندہ تھا، اب ظاہر تو مسلمانوں میں شامل ہے، اس نے کہا کہ آج جادو ٹوٹ گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو آج بالکل باطل ہو گیا. یعنی پہلے جس طرح انہوں نے ہر طرف فتوحات کی ہیں، لوگوں کو اپنے زیر نگین کر لیا ہے، لیکن آج تو یہ سارے بھاگے، اس کا مطلب سارا جادو تھا اور جادو ٹوٹ گیا، نعوذ باللہ. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہے آپ کے ساتھ. بعض جو ہے نا سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 10 سے 12 صحابہ کرام تھے، بعض نے کہا کہ 80 صحابہ کرام رہ گئے تھے، ٹھیک ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خچر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایڑ لگا رہے تھے دشمنوں کی طرف جانے کے لیے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا کے بیٹے، ان کا نام بھی ابو سفیان ہے، اور یہ اس سے لوگ مکس کر دیتے ہیں، ان کا نام ہے ابو سفیان بن حارث. حضور پاک کے ایک چچا تھے حارث، ان کے بیٹے پہلے حضور پاک کے بڑا خلاف رہے، بعد میں اسلام قبول کر لیا، تو پھر حضور پاک کی ان کو بہت شدید محبت بھی ہو گئی، اور وہ بھی ان کے حضور پاک کے ساتھ کھڑے ہیں. پھر یہ نہیں ہے کہ وہ بعد میں، وہ پھر صحیح وہ، اور انہوں نے حضور پاک کے خچر کی لگام میں پکڑ لی کہ حضور آپ ابھی نہ دشمنوں کی طرف جائیں، مطلب. تو انہوں نے زور سے لگامیں پکڑ لی، اور حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے انہوں نے آپ کی رکاب جہاں پاؤں رکھتے ہیں اس کو پکڑ لیا کہ آپ ابھی نہ جائیں. پھر حضور پاک نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ بلائیں لوگوں کو، درخت والوں کو، یعنی بیعت رضوان جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ بیعت کی تھی نا موت پہ درخت کے نیچے، ان کو بلائیں. تو حضرت عباس کی آواز کیونکہ بہت اونچی تھی تو انہوں نے زور زور سے آوازیں لگائیں اور پکارا.
تو پھر لوگ واپس آئے اور انہوں نے لبیک کہا اور بھاگنا واپس آنا شروع ہو گئے. اسی طرح انصار، اسی طرح مہاجرین بھی آنے شروع ہو گئے، اور یوں پھر مسلمان پلٹ کے واپس آ گئے اور پھر انہوں نے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا شروع کر دیا. پھر جب یہ صورتحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اب جو ہے نا چولہا گرم ہو گیا، اب جو ہے نا واقعی اب صحیح ہو گیا کام، اب ٹھیک ہے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بار مٹی لی اور اس کو دشمنوں کی طرف ایسے پھینکا اور کہا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں. اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ کوئی بھی ایسا کافر نہیں رہا ہوگا جس کی آنکھوں میں وہ مٹی نہیں گئی. اور اسی پہ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل کیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا ہے کہ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. ترجمہ اس کا یہ ہے، اور اللہ نے حنین کے دن تمہاری مدد کی جب تمہیں تمہاری کثرت نے غرور میں ڈال دیا تھا، پس وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی. پھر تم لوگ پیٹ پھیر کر بھاگے. پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسا لشکر نازل کیا جسے تم نے نہیں دیکھا، اور کفر کرنے والوں کو سزا دی، اور یہی کافروں کا بدلہ ہے. تو اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے فرشتوں کو نازل کیا، اور وہ پھر آ کے جب انہوں نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا ہے تو پھر وہ کافروں کو شکست، عبرتناک شکست ہو گئی. اس کے بعد یہ ہے کہ ظاہر ہے عرب میں اسلام پھیلتا جا رہا تھا، وہ بھی بڑے زیادہ لوگ وہ بھی مسلمان ہو گئے. ظاہر ہے جنہوں نے شکست، آہستہ آہستہ تو سارے لوگ ہی مسلمان ہو گئے تھے. ان میں سے پھر جو لوگ بعد میں مسلمان ہوئے نا، انہوں نے بتایا، اور یہاں سیرت کی کتاب میں، یہاں پہ تو نہیں ہے اس کتاب میں، لیکن میں نے کسی اور سیرت کی کتاب میں پڑھا، انہوں نے کہا بھائی انہوں نے ہمیں شکست نہیں دی ہے مسلمانوں نے، ان کو تو ہم نے بھگا دیا تھا. ہاں انہوں نے کہا کہ آسمان سے چونٹیاں کی طرح کی کچھ چیزیں اتری تھیں، ایسے گرتی تھیں اور پھیلتی جاتی تھیں، اور پھر پتہ نہیں کیا ہوا ہے، پھر ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ پھر انہوں نے ہمیں مطلب سمجھ نہیں آئی اور ہم نے شکست کھا لی ہے. اس کی بڑی تفصیل آئی ہے. تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکر اتارے جن کو تم نے نہیں دیکھا. فرشتے کئی قسموں میں ہو سکتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد یہ ہے کہ جب ان کو شکست فاش ہو گئی تو ان کا مال غنیمت جو ہے نا مسلمانوں کے ہاتھ لگا. اتنا مال غنیمت کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. 6,000 ان کے قیدی، 6,000 قیدی ان کے مال غنیمت میں آئے، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور 1,60,000 کے قریب درہم جو ہے نا مسلمانوں کے ہاتھ لگے. تو اتنا مال غنیمت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگا، مسلمانوں کے ہاتھ لگا. لیکن یہ ہے کہ وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے، وہ مختلف علاقوں میں بھاگے. لیکن جو ان کا بڑا گروہ تھا وہ شہر طائف میں چلے گئے. مالک بن عوف جو ان کا سردار تھا، وہ اپنی فوج کو، زیادہ تر فوج کو لے کے شہر جو تھا طائف کا اس میں گھس گیا اور قلعہ بند ہو گیا، یعنی اس نے اپنے آپ کو محصور کر لیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے گئے اور مال غنیمت پہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بھائی عمر اشعری کو بھیجا اور وہاں ان کی حفاظت کے لیے. لیکن وہاں بہرحال ان کی جنگ ہوئی، وہ شہید ہو گئے. یہاں سے پھر غزوہ طائف کا ایک طرح سے ذکر شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہ بھی غزوہ حنین کا ہی حصہ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا کافی عرصہ تک محاصرہ رکھا. تقریباً بعض سیرت نگار کہتے ہیں 1 مہینہ، کچھ کہتے ہیں 40 دن، مختلف روایات ہیں. تو انہوں نے بڑا سخت مقابلہ کیا. پھر یعنی مسلمان جب ان کے قریب جاتے تھے قلعے کے، مسلمانوں نے پہلے تو جب قریب گئے تو انہوں نے اوپر سے اتنے تیر برسائے کہ بڑے مسلمان شہید ہو گئے. پھر وہاں پہ 10-12 مسلمان شہید ہو گئے. پھر ایک دبابہ ہوتا ہے جس میں گھس کے سپاہی جو ہے نا آگے جاتے ہیں تاکہ اوپر سے کچھ تیر شیر نہ لگیں. لیکن انہوں نے اوپر سے گرم لوہے کے ٹکڑے پھینکے، اس سے بھی مسلمان زخمی ہوئے. پھر وہ بھی واپس آ گئے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
تھوڑا پیچھے کر کے پڑاؤ ڈالا کہ تیر اندازوں سے بچیں، اور منجنیق منگوا کے منجنیق سے جو ہے نا دیوار میں جو ہے نا سوراخ کیے، لیکن پھر بھی قلعہ فتح نہیں ہوا۔ اور اس میں ایک اور مزیدار بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب اتنے دن گزر گئے، آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اعلان کر دیں کہ کل ہم واپس جا رہے ہیں۔ آپ نے ایک جو مشیر تھا، جو وہاں کے علاقے کو ساری صورتحال کو زیادہ سمجھتا تھا، جنگی ماہر بھی تھا، اس سے پوچھا کہ آپ کا کیا مشورہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ جو لومڑی ہے نا اپنی بھاٹ میں، یعنی اپنی جیسے غار یا کھو جس کو کہتے ہیں، اس میں گھس گئی ہے، اگر آپ ڈٹے رہے تو آپ پکڑ لیں گے، اگر آپ چھوڑ کے بھی جاتے ہیں تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے کر سکتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یار چلتے ہیں، کیونکہ انہوں نے 1 سال کا راشن بھی جمع کر لیا تھا اور قلعہ بھی ان کا مضبوط تھا۔ تو اس پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نا کہ چلتے ہیں مدینے کی طرف، تو کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ یہ کیا، ہوں، یہ سیرت نگاروں نے الفاظ لکھے، ہوں ہم نے تو فتح کرنا تھا، فتح کیے بغیر ہی جا رہے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے، یہ قدرتی بات ہے، یعنی ایک نیچرل چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے چلیں، کل پھر جنگ کرتے، چلو۔ اگلے دن پھر جنگ کے لیے آپ لے کر گئے پھر، اور پھر بہت زیادہ زخمی ہوئے صحابی اور بہت زیادہ چوٹیں آئیں۔ تو پھر اگلے دن مطلب جب جنگ کر کے واپس آ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل پھر واپس مدینے چلتے ہیں۔ تو پھر سب نے کہا ہاں ہاں بالکل چلتے ہیں، خوشی خوشی۔ تو آپ ہی چاہتے واپسی میں مسکرا رہے تھے کہ آپ ٹھیک ہے۔ تو بڑوں کی بات مان لینے میں خیر ہوتی ہے، یہ بھی سب کے لیے جو ہے نا یہ بڑا اہم سبق ہے کہ بڑوں کی بات میں خیر ہوتی ہے۔ تو بہرحال جیرانہ ایک علاقہ ہے، وہاں پہ صحابہ کرام کو آپ نے کہا کہ سارا مال غنیمت لے کر بیٹھیں، وہاں سے عمرہ بھی کرتے ہیں، عمرہ جو کرنے جاتے ہیں۔ تو آپ کی نیت اور کوشش یہی تھی کہ شاید یہ لوگ آ کے توبہ طائب ہو جائیں اور میں ان کو ان کے مال بھی اور ان کے جو ہے نا گھر والے بھی، یعنی جو قیدی ہیں وہ بھی، اور سارا مال بھی واپس کر دوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے، وہ نہیں آئے۔ تو آپ نے جو ہے نا مال غنیمت تقسیم کر دیا، لیکن بعد میں وہ بھی آ گئے، بنو حوازن کا وفد آ گیا، اور انہوں نے آ کے وہی جس طرح کہتے ہیں ترلے منتیں کیں اور مسلمان ہو کے آگے۔ تو انہوں نے کہا حضور ہمارے مال اور ہمارے قیدی واپس کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا میں انتظار کرتا رہوں، آپ ٹائم پہ نہیں آئے، لہٰذا اب یہ ہے کہ اب آپ مال تو جو ہے نا وہ تو دے دیا ہے، قیدیوں کے بارے میں ہو سکتا ہے میں اپنے خاندان کے بنو عبد المطلب کے قیدی جو ہے نا وہ سارے آپ کو واپس کرتا ہوں۔ مسلمانوں کے لیے بھی میں کہوں گا ایسا کریں، آپ ظہر کی نماز کے بعد جو ہے نا کھڑے ہو کے اعلان کریں کہ ہم اللہ کے رسول کو سفارشی بناتے ہیں مسلمانوں کے لیے کہ وہ جو ہے نا ان کے قیدی واپس کر دیں، یعنی ہمارے قیدی واپس کر دیں، اور مسلمانوں کو، مومنین کو حضور پاک کے لیے سفارشی بناتے ہیں کہ آپ ہمارے قیدی واپس کر دیں۔ تو اس پہ جو ہے نا انہوں نے ایسے ہی کیا نماز کے بعد۔ تو اکثر صحابہ کرام نے کہا کہ ہم واپس کر دیتے ہیں، لیکن کچھ نے کہا کہ ہم واپس نہیں کرتے۔ آپ نے کہا کہ آپ ابھی واپس کر دیں، بعد میں ایک کی جگہ پہ 6 دوں گا، ایک قیدی کی جگہ 6 دوں گا جب مجھے مزید فتوحات ہوں گی۔ تو بہرحال سب نے واپس کر دیے۔ اسی میں ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضائی بہن تھی حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ، وہ بھی گرفتار ہو کے آئی تھی۔ یہ اسی قبیلے کے تھے بیسیکلی نا، طائف کے پاس ہی تھا بنو سعد اور یہ سارے قبائل۔ تو ان کو جب حضور پاک کو پتہ چلا، انہوں نے بتایا، تو حضور پاک نے ان کو ایک نشانی سے پہچان بھی لیا اور ان کی بہت زیادہ عزت کی، اپنی چادر بچھائی، ان کو بٹھایا، پھر ان کو بحفاظت ان کے بھیج دیا گھر۔ تو یہ سارے معاملات ہوئے اور ان کا مال جو تھا، قیدی جو تھے ان کو واپس کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مال کی بجائے ہمارے قیدی واپس کر دیں، اگر مال نہیں ہے تو چلیں ہمارا خاندان واپس آ جائے۔ تو اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا۔ اس میں ایک اور بڑا ہی زبردست قسم کا اور بڑا جذباتی قسم کا معاملہ ہوا، وہ یہ تھا کہ مال غنیمت جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا تو جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کو بہت بہت زیادہ مال دیا۔ اس کو کہتے ہیں مؤلفۃ القلوب، دلوں کو مائل کرنے کے لیے جو بڑے بڑے سردار مسلمان ہوئے تھے تاکہ وہ اسلام میں پکے ہو جائیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، ابو سفیان کو 100 اونٹ دیے۔ ابو سفیان بن حرب جو جنگوں کی قیادت کر رہا تھا مشرکین کی طرف سے پہلے، اس نے کہا جی میرے بیٹے یزید کو، آپ نے فرمایا 100 اونٹ اس کو بھی۔ اس نے کہا میرے بیٹے معاویہ کو، اب حضور پاک نے کہا کہ 100 اس کو بھی۔ پھر صفوان بن امیہ کو 300 اونٹ اس کو دے دیے، حکیم بن حزام کو 100 اونٹ دے دیے، مثلا اس طرح جو ہے نا اقرا بن حابس کو 100 اونٹ دے دی، اس طرح مختلف لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ تو مہاجرین کو بھی تھوڑا بہت اس طریقے سے ملا ہوگا، لیکن جو انصاری صحابہ تھے ان کو کچھ نہیں ملا۔
ٹھیک ہے. اور جنگ میں سب سے زیادہ انہوں نے مطلب لڑائی کی. جب بلایا تھا کہ ان کو درخت والوں کو بلاؤ، بیت رضوان والوں کو تو ظاہر ہے زیادہ تو انصاری تھے، تو کچھ نوجوانوں نے، اور ویسے بھی ظاہر ہے ان کو تو نہیں پتا تھا کہ حضور پاک کس حکمت عملی کے تحت کام کر رہے ہیں نا، تو ایک آ جاتا دل میں یار ہم نے ساری جنگ لڑی ہے ہمیں کچھ نہیں ملا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جب اس طرح کی باتیں کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ملی، اور آپ نے پھر ان کے جو سردار تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہی ہے. اور میں مطلب آپ نے فرمایا کہ آپ سارے انصار کو نا ایک جگہ پہ علیحدہ اکٹھے کریں تو میں ان سے بات کرتا ہوں. انہوں نے سارے انصار کو اکٹھا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میں نے یہ مال اس طریقے سے دیا ہے کہ جو لوگ ایسے ہیں یعنی نئے نئے ہیں ان کو مال دیا تاکہ وہ اسلام میں ٹھک جائیں. اور کیا آپ کو یہ پسند نہیں ہے؟ پہلے آپ نے فرمایا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ کیا میری وجہ سے تمہارے اندر دشمنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہیں دوست نہیں بنا دیا، تم جو ہے نا گمراہ تھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، ٹھیک ہے تمہارا اس طریقے سے ساری باتیں کی. تو انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے، حقیقت ہے، ہم مانتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی انصاف کی بات کی. دیکھیں اتنے بڑے لیڈر، اتنے بڑے یعنی اس وقت ایک طرح سے حکمران بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام الانبیاء سارا کچھ، لیکن آپ نے فرمایا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضور آپ کو کوئی ٹھکانہ نہیں دے رہا تھا تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ کو کوئی پناہ نہیں دے رہا تھا ہم نے آپ کو پناہ دی، ٹھیک ہے آپ کو کوئی سارے دھتکار رہے تھے ہم نے آپ کی حفاظت کی، آپ کو اپنے شہر لے کر آئے. حضور پاک نے کہا کہ اگر آپ کہنا چاہو تو یہ کہہ سکتے ہو، یہ بالکل تم ٹھیک کہو گے اگر کہو گے تو. یہ ہوتی ہے انصاف کی بات. کبھی بھی کسی جگہ پہ بھی انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، جو بھی بات ہے آپ حق پہ ڈٹے رہے. تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے تعلیمات ہیں. تو صحابہ کرام جو ہے نا وہ سنتے رہے. پھر آپ نے آخر میں کہا کہ اے انصار، کیا یہ تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ لوگ تو اونٹ اور بکریاں اپنے گھر لے کر جائیں اور تم اللہ کا رسول اپنے گھر لے کر جاؤ؟ تو سارے رونا شروع کر دیا، ان کی داڑیاں تر ہو گئی. یعنی انصار صحابی جو ان کی داڑیاں تر ہو گئی. انہوں نے کہا حضور بالکل ہمیں یہی پسند ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ہی ایک فرد ہوتا. تو یہ جذباتی جو ہے نا معاملہ ہوا، اور اس طریقے سے بنو حوازن کے وفد کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا جو ان کے قیدی وغیرہ تھے واپس کر دیے، اور وہ جو ہے نا مسلمان ہو گئے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے نا پڑھیں گے غزوہ تبوک.